मुबारक हो इस बात की। अगर मैं इस मौके पे जस्टिस वकार सेठ शहीद आईन पाकिस्तान का जिक्र न करूं तो एक तशनगी रह जाएगी। ये वो लाला की तरबियत थी कि जब पाकिस्तान ने हमें आईन पाकिस्तान के दफा के लिए हुक्म दिया, जस्टिस वकार सेठ को कहा कि 12 अक्टूबर 7 नवंबर को 2 दफा एक आमिर ने आइन तोड़ा है, आपकी अदालत में हम केस लेके आ रहे। और लाला जैसे जरूरतमंद लोग जब खड़े थे, हमने दफा पाकिस्तान किया, हमने आईन पाकिस्तान का दिफा किया। अगर आज हम ये बात करें कि बादशाह खान का नजरिया अदम तशद्दुद हमारी सियासत की इब्तिदा है, ताली न बजाना, आज दुख का मौका है। बादशाह खान ने एक पैगाम दिया था, आज कौम कह रही है कि उस अदम तशद्दुद से बाहर निकलो। हां, उस शख्स ने जब कहा हम आमरीत को नहीं मानते, उसके बेटे ने कहा अफगान वॉर हमारी नहीं है, तो अपनी जात पर एक मुहब्बे वतन होने के साथ साथ एक सवालिया निशान पैदा किया। मगर आज मैं मुस्लिम लीग का एक अदना रुकन होते हुए उनको सलाम पेश कर रहा हूं। हकीकत यह है, खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान को हमारा ममनून होना चाहिए। हमने एक आमिर को सजा दी कि जब तक मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आता उसको सजाए मौत सुना दी। अगर जिंदा नहीं आता, मुर्दा आएगा तो डी चौक में टांगेंगे। काश लाला आज जिंदा होता तो कसम खुदा की पूरा खैबर पख्तूनख्वा अपनी अदालतों के दिफा के लिए हम उसकी डेड बॉडी को टका देते, उधर इलामती तौर पे टांग देते। ये जुर्रत है इन लोगों की, लाला की। लाला ने इब्तिदा कहां से की? एक प्राइमरी स्कूल से की, एक छोटे से गांव से की, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, टाट के ऊपर बैठे लाला। यार क्या अजीम लोग हैं। अजीम वो होता है जो जीरो से शुरू करे। अजीम वो नहीं होता कि जिसके बाप ने जागीर छोड़ दी, फैक्ट्री छोड़ दी, पैदा हुआ तो एचिसन कॉलेज में छोड़ दिया, बड़ा हुआ तो लंदन पढ़ा दिया। आओ मुकाबला करो इन लोगों से जो कच्चे रास्तों पे चल के गए और फिर सूबे को बताया, पाकिस्तान को बताया, सुप्रीम कोर्ट के जब ये सदर बने, इन्होंने एक मेयार कायम किया। वो हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है और खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। वो मैसेज दे रहे हैं कि अपने अंदर एक जोश पैदा करो, अपनी खुदी को मुसलमान बनाओ। हबस से शिकवा है यज़दा, तुझे अल्लाह से हर वक्त शिकवे ना किया करो। इकबाल कहते हैं अल्लाह से हर वक्त शिकवे ना किया करो, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। ये वो लोग थे जिन्होंने हजरत इकबाल का पैगाम लिया और खुद अल्लाह की तकदीर को अपने ऊपर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, जुर्रत से, बहादुरी से खुद अपने रास्ते निकाल लिए। लाला आज शहीद है, हम में नहीं है। मुजाहिद था, अपनी जिंदगी का आगाज जहाद फी सबीलिल्लाह से किया। गरीब के साथ खड़ा हुआ, मजलूम के साथ खड़ा हुआ, फुकरा के साथ खड़ा हुआ। और जब देखा कि सूबे के हकूक नहीं मिल रहे तो फिर बादशाह खान के साथ खड़ा हो गया और फिर चलता रहा लाला। आज मैं पूछता हूं कि जस्टिस वकार के फैसले को अनुमन तस्लीम तो ना किया गया, वो भी शहीद हो गया। कर दिया, हमें नहीं पता उसका, मगर कर दिया गया। उसके माबाद इसरात क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें नुमाइंदगी नहीं है हमारे जजेस को, इसलिए कि कुव्वतें जानती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की माएँ जरूरतमंद जज पैदा करती हैं, वो लाला अफरीदी पैदा करते हैं। वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते अपने सूबे के अंदर, अपने मरकज के अंदर, अपने किसी फैसले में। मैं एक छोटा सा एमएनए था, मेरी औकात नहीं थी, मैं प्रमोशन कमेटी का चेयरमैन था।
جب مجھے خیبر پختونخوا کے افسران کی لسٹ آئی، میں نے رات ساری لگا کے ان کی ساری ہسٹری پڑھی، ان کی سکولنگ پڑھی، ان کا معیار پڑھا۔ میں نے دوسرے دن کمیٹی کو کہا کہ خیبر پختونخوا کے تمام آفیسر پروموٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی پروموشن بورڈ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تم پیدا ہو لارنس کالج گھوڑا گلی چلے جاؤ، خیبر پختونخوا کا پیدا ہو مردان میں اس کو کچا سکول نہ ملے، پھر وہ CSS کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گریڈ 22 تک جانا چاہیے۔ آج میں حکومت وقت جو کہ 13 جماعتوں کی ہے، شہباز شریف کی نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں ہمارے صوبے سے جج سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے؟ اس لیے کہ لالا افریدی مر گیا ہے، اس لیے کہ ہماری جرت ختم ہو گئی ہے۔ کیا ہم نے لالا افریدی اور پیدا کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ جو ہمیشہ صوبے کے حقوق کے لیے لڑا، انہوں نے کہا ٹائم کم ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، کم از کم وہ تو مارجن دے دے۔ نہیں میں اس کا ڈسپلن کا پابند ہوں، فوج چھوڑ دی ہے مگر وہ آتے تو نہیں گی، مگر میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں ایک ایسی شخصیت پر میری نظر پڑی ہے، میں یہاں ان کا نام نہیں لیتا مگر میری نسل ان کا مقروض ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں جب یہاں آیا، آج تو سارے ثاقب نثار کو کوس رہے، آج تو سارے فیض حمید کو کوس رہے۔ قربان جاؤں لالا، جب آپ صدر تھے سپریم کورٹ میں، آپ نے کہا یہ باجوہ ماجوہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہ جرت ہے ہمارے صوبے کی، یہ جرت ہے ہمارے لوگوں کی۔ باجوہ کو اس وقت توتی بول رہا تھا، وہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھا، 2018 کا الیکشن چوری کر لیا تھا، فیض حمید جہاں کور کمانڈر تھا، میرا کیس لگا تھا۔ میں نے لالا کو کہا لالا پہلے یہ DG ISI تھا، مجھے اس نے نیب میں بند کیا، اب یہ مجھے بغاوت کیس میں پشاور لے گیا، چلو ہمارے صوبے والے ویسے بھی باغی ہیں۔ میں کہا ولی خان، باچا خان، خان قیوم یہ سارے باغی ہیں تو ہم بھی باغی سی۔ میں کہا لالا یہ کور کمانڈر آ گیا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کی مجال ہی نہیں ہے کچھ کر سکے، جب تک لطیف زندہ ہے فیض حمید تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کہا میں تو اس کی ذات پہ، اس کی رحمت پہ یقین رکھنے والا ہوں۔ آج ریٹائرڈ لوگوں کا ہمیں تو حکم ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے لڑو تو دشمن کے سینے پہ بیٹھ جاؤ، جب ذاتی نہ آئے تو پھر اٹھ جاؤ۔ اور ہم لڑے پھر انشاءاللہ تعالی، 73 کے آئین کے لیے لڑے، جرت کے ساتھ لڑے، کراچی میں باغی ہوئے، پشاور میں باغی ہوئے، لاہور میں ہوئے، گجرانوالے میں ہوئے، پنڈی میں ہوئے، مگر پیچھے یہ لوگ کھڑے تھے میرے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج تک جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے، میں 28 کیسز آج بھی لڑ رہا ہوں۔ 17 تاریخ بغاوت ہے، 19 تاریخ میری گجرانوالے میں، مگر مجھے آج لالا کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک جرت کا پہاڑ ایسے سٹیک اٹھائے آہستہ آہستہ آ رہا ہے سیڑھیوں پہ۔ میں نے کہا ہاتھ دھو کے، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا میں یہ سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا۔ 4 گھنٹے کون بیٹھتا ہے کسی کے لیے؟ مجھے تو خرید لیا اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے۔ میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا، میں نے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ میں نے کہا پنجاب والوں تم میرے سسرال ہو مگر میرا گھر مانسرا میں۔ میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ جسٹس منیر ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا، جسٹس انوار الحق ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا، مولوی مشتاق ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، افضل چیمہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، ارشاد ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، ثاقب نثار ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، کھوسا ہمارے صوبے میں پیدا نہیں ہوا، گلزار نہیں ہوا، عظمت سعید نہیں ہوا۔ ایک اعجاز افضل پیدا ہوا جس کو لالا نے جا کر افتخار چودھری کو کہا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اعجاز افضل کو بدلو ورنہ پورا صوبہ اس کے خلاف سٹرائک پہ آ رہا ہے۔ تو افتخار چودھری نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے صوبے کا چیف جسٹس، جرت دیکھو اس کے سامنے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مانسرا کے ایک جنگل کے کیس میں 1 کروڑ روپیہ دے کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ جرت تھی ان لوگوں کی۔ اللہ کی ذات ان کی جو زندگیاں تھیں ان کو بھی قبول کرے، ان کی شہادتوں کو بھی قبول کرے،
ان کی جو مشرع راہ ہے اس پہ اور ان کے اوصاف اللہ ہمیں عطا کرے کہ ہم آئین پاکستان کے لیے جرأت سے لڑے، ہم جمہوریت کے لیے جرأت سے لڑے، ہم آمریت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کاش کہ جسٹس منیر کی جگہ ہمارے صوبے کا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا، مشرقی پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا، انوار الحق کی جگہ ہمارے صوبے کا چیف جسٹس ہوتا تو آئین میں 2(12)A نہ آتا۔ یہ ساری غلطیاں ان لوگوں کی ہیں جن میں جرأت نہیں ہے، مگر ہمارے مشروں نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں جرأت کے ساتھ جینا سکھایا اور انشاءاللہ جیئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ډیره مننه کیپټن صفدر صاحب، دا د باجوه ماجوه قصه وکړه. نو لالا د سپریم کورټ بار کینډیډیټ و او زمونږ خلاف په لاهور کې د لالا